إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ایک اہم نصیحت اور عظیم نصیحت ہم سب کو کی ہے. وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم پوری زندگی مسلمان بن کر کے رہیں اور موت ہو تو مسلمان بن کر کے ہماری موت ہو، ہم مسلمان ہی مریں. آپ سوچئے، ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے، ہم میں کوئی امیر ہو، غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہوں، عورت ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم سب اس طرح رہو کہ زندگی بھر بھی مسلمان رہو اور موت ہو تو بھی اسلام پر تمہاری موت ہو. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بہت پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان رہیں. یہ خیال میں کسی بھی شخص کے اگر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے تو بہت بڑے خطرے میں پڑ گیا ایمان اور عقیدے کے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ سچائی بتائی ہے کہ اگر سارے انسان ایک بدترین کافر کی طرح سب کفر پر جمع ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. رب العالمین کی کبریائی یا رب العالمین کی عظمت و بڑائی ہماری فرمانبرداری کے سپورٹ پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر، اپنے بندوں پر، ہماری ماؤں سے، ہر ایک کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ایک ماں جیسے اپنی اولاد کے لیے، ایک باپ جیسے اپنی اولاد کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے حال کے لیے، مستقبل کے لیے رات دن فکر کرتے ہیں. رب العالمین ان سے زیادہ فکر مند ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام پر رہو تاکہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی تمہیں مل جائے. تم بندے ہو، بندگی پر چلو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے مستحق ہو جاؤ. رب العالمین کی بندگی سے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ، اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ میرے حکم پر چلنے کے لیے اپنی کیپیسٹی بھر، اپنی استطاعت بھر کتنا لگا ہوا ہے. دل کو جھکائے ہے، دماغ کو جھکائے ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو جھکائے ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت کا بدلہ یہ ہماری بندگیاں نہیں ہو سکتی. جنت تو دور کی بات ہے، جنت تو دور کی بات ہے. دیکھیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے دینی دنیاوی فتنوں سے، تو دیکھیے اس وقت ہم سب کچھ لگا دینے کے بعد بھی نجات ڈھونڈیں کہ نجات مل جائے تو ہم سب کچھ لگا دیں، لیکن نہیں نجات مل سکتی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر.
اور یہی حال آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا ہے۔ جنت کی قیمت یہ ہماری تھوڑے وقتوں کی بندگیاں نہیں بن سکتی کبھی۔ جنت بہت مہنگی ہے، جنت کا سودا بہت مہنگا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اپنی جانوں میں کے لیے جانوں کو لے کر کے، اپنے وسائل اور اسباب کو لے کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ یہ تھوڑی سی ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اس کی رحمت مل جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین اس لیے نہیں ہمیں وصیت کرتا ہے، رب العالمین اس لیے نہیں ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، مسلمان بنے رہیں، فرما برداریوں کی زندگی جیتے رہیں، نافرمانیوں سے بچتے رہیں، تاکہ یہ اسلام ہے اور اسی اسلام پر ہم مریں۔ یہ اس لیے تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ کوئی شخص اسلام پر چلتے چلتے کفر پر چلا جائے، کوئی آدمی پابند صلاۃ رہتے رہتے نماز کا چھوڑنے والا بن جائے، نماز کا تارک بن جائے، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کی فکر کرنے والا اللہ کے دین کے تقاضوں سے لاپرواہ ہو جائے، صرف اس کو اپنے تقاضوں کی فکر ہو، تو آپ جانتے ہیں اس رخ پر جانے کے بعد اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس رخ پر جانے کے بعد اس کا مسئلہ یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اسے دور کر دیا گیا۔ جب اس نے پرواہ نہیں کی اللہ کی ہدایت کی، جب اس نے پرواہ نہیں کی دین کی اور سنتوں کی، جب اس نے پرواہ نہیں کی کہ یہ عزت کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہ اہل ایمان کا راستہ ہے، سچوں کا راستہ ہے، تو جب اس نے پرواہ نہیں کی تو نافرمانوں کی راہ پر ڈال دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سچے ایمان والوں کا راستہ آدمی چھوڑ دیتا ہے، دلیلوں کا راستہ آدمی چھوڑ دیتا ہے، فرما برداری اور سنت کی راہ کی پیروی آدمی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ وہ اسی راہ پر اس کو ڈالتا ہے جس راہ کو اس نے چن لیا، فرما برداری کے بجائے نافرمانی کا، قربانی کے بجائے خواہشات کی پیروی کا، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے ارادوں اور باطل خواہشات کے سامنے جھکنے لگا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا اب تو اپنے خواہش کا ہی غلام رہا، تجھے جب اپنے رب کی غلامی قبول نہیں ہے، تجھے جب اپنے رب کی غلامی پسند نہیں ہے تو جا تو اپنے نفس کا غلام بن جا۔ ایسا اس لیے ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ جب ایک مسلمان اس دین کی اہمیت سمجھتا ہے تو وہ دین والا بن کر کے رہنا چاہتا ہے۔ آپ اسی لیے اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کس حیثیت سے وہ مسلمان ہے؟ کبھی اس نقطۂ نظر پر وہ غور کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ مسلمان ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ سرنڈر ہے، جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اسلام اور اس کے عقیدے اور تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے دل کو جھکا دیا، اپنے اعضاء و جوارح کو جھکا دیا، اپنی سوچ کو اس کے تابع کر دیا، اپنے سارے نظریات کو جن کو وہ لے کر کے بحث کر سکتا ہے وہ چھوڑ دیا، اپنی عقلی تک بندیوں کو لاجک لانا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ تک بندیاں شیطان اس کے دل و دماغ میں پیدا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں احکام الہی کا پابند ہوں، میں اللہ کے احکام کا پابند ہوں، وحی کا پابند ہوں، اور وحی جو ہے یہ سنت کی زندگی میں عملی شکل میں چلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کیا تو سنت کی زندگی میں وحی ڈھل گئی، عمل کی صورت میں، فکر اور عقیدے کی صورت میں، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو لگا دو وحی کے پیچھے، سنت کی پیروی میں، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ راستے خطرناک ہیں، ان کی پیروی تو نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ دین ہے،
اس دین کے تعلق سے ہمارا دل و دماغ کیسا ہے، ہمیں رات دن ہم سب کو احساس کرتے رہنا چاہیے۔ کیا ہم دین کے سامنے جھکنے والے ہیں؟ اپنے دل و دماغ کو جھکانے والے ہیں؟ حکم رب اور سنت رسول پاک کے سامنے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اسلام کا معنی ہی جب اسلام ہے تو آپ بتائیے وہ اسلام ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ اسلام جس کا معنی سرنڈر کرنا ہے، فرما بردار بنا دینے کا نام اسلام ہے۔ تو فرما برداری اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمارے اسلام کے تعلق سے ہمارا اپنا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسی لیے مسلمان بن کر کے رہنے کی اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے۔ مسلمان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اپنے دل کو تابع کرتا ہے۔ دل جب کسی چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو دیکھیے اس کے اعضاء و جوارح کو، اس کے اپنے عمل کو اس کے لیے تابع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا دل، ہمارا آپ کا دل جس کی طرف مائل ہو جائے، ہمارے آپ کے دل میں جس کی محبت بھر جائے، آپ دیکھیے اس کے لیے کچھ بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب ایک مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، تو یہ دیکھیے پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے فرما بردار بننا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے دوست احباب سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے دنیا کے اسباب سے محبت کرتے ہیں، تو دیکھیے پل پل اس کی حفاظت کی اور اس کے لیے قربانی کی ہم فکر کرتے ہیں اور آسان ہو جاتی ہے۔ رب کے لیے اور دین کے لیے قربانی آسان کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ محبت جو دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی ہونی چاہیے، بندے کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے کہلواتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کہلواتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرتے رہو، پڑھتے رہو، اپنی زبان سے ادا کرتے رہو اس سچائی کو، یہ سچائی دل میں بٹھاؤ اور زبان سے کہتے رہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے رہو اپنی زبان سے، کہتے رہو ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے رب ہونے پر ہم خوش ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر خوش ہیں، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے، وہی ہمارے لیے ماڈل ہیں، وہی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی کے، دینی زندگی کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ ہم نبی کی سنت کے سامنے کسی بھی شخصیت اور امام کی نسبت سننا بھی نہیں پسند کر سکتے، سننا بھی کیوں؟ نبی کی سنت کے مقابل میں کسی کی شخصیت آ جائے اور اس کا کوئی طریقہ آ جائے، سننا قبول نہیں کر سکتا ہے آدمی۔ کیوں؟ وہ راضی ہے نبی کے رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے رسول کو، اپنی بندگی کے لیے رسول کو وحی کیا کہ میری بندگی ایسے ہوگی۔ جب کہا نماز قائم کرو تو طریقہ اپنے نبی پر اتارا کہ نماز کیسے قائم کی جائے گی، اور رسول نے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کر کے اس کا نمونہ اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں میں چھوڑ دیا، تو کہا اللہ تعالیٰ کی بندگی رسول کی زندگی میں جیسے تھی ویسے ہی ہمیں قبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے کا یہ مطلب ہے، ہم خوش ہیں اس پر۔ آپ بتائیے کون سا مسلمان ہوگا جو اس پر خوش نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں؟ کہیں نادانی کرتا ہو، کہیں روایتوں کا غلام ہو، کہیں تقلید کا غلام ہو سکتا ہے، بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، کہیں جہالت ہو، سمجھتا نہیں ہو مسئلہ، لیکن یہ مسئلہ تو بہت کلیئر کٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی بندگی ہوگی اللہ کی۔ ہر مسئلے میں بندگی اللہ کی کرنی ہے تو کسی امتی کی نسبت اور کسی امتی کے طریقے کی بات قبول نہیں ہو سکتی، ریفرنس قبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں قبول ہو سکتا؟ اس لیے کہ
ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو وحی ہے اس کے مطابق تمہاری زندگی چلنی چاہیے. وحی آسمانی ہے, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی شکل میں وحی کے ذریعے تعلیمات ڈھل گئی ہیں. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. آپ سے کوئی سوال کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سائل آ کر کے کوئی سوال کرتا, آپ کو اگر اس وقت اس کا علم اللہ کی طرف سے نہیں اترا ہوا ہوتا تو آپ کیا فرماتے؟ رکو, بعد میں جواب دوں گا. ایسے ہی ایک واقعہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ کون ہے اور سب سے بدترین جگہ کون ہے؟ سب سے اچھی جگہ اور سب سے خراب جگہ. آپ کو اس وقت تک اس کا علم اور اس کی وحی نہیں اتری تھی. آپ نے کہا بعد میں جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا, جبریل وحی بھیجی اللہ تعالیٰ نے, کہا جاؤ بتاؤ میرے نبی کو, بتا دے سائل کو, پوچھنے والے کو کہ روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے. سب سے بری جگہ, ایک مثال بتاتا ہوں. آپ بتائیے ایسا کسی امام, کسی بزرگ, کسی شخصیت کے بارے میں کہیں کوئی تصور ہے کہ اس کے سامنے جب سوال آئے گا تو وہی اترے گی تب جواب دے گا؟ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات, کوئی قول رد نہیں کیا جا سکتا ہے کسی اور کے نام. اور ایسے ہی تھے ہمارے سلف صحابہ. کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور تم میں کوئی کہے کہ اس کے خلاف تو ابو بکر ایسا کہتے ہیں, عمر ایسا کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, تو مجھے تو ڈر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ابو بکر عمر کی بات کا حوالہ دینے والوں پر کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے. کیوں ابو بکر عمر پر وہی نہیں اترتی. اور پورے اہل سنت کا, پورے مسلمانوں کا, سارے اہل حدیثوں کا اتفاق ہے اس بات پر, سارے اہل سنت کا, کیا کہ ساری امتوں میں امت محمدیہ میں ابو بکر عمر سب سے افضل ہے. افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے تو ابو بکر ہے, اس کے بعد عمر ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی کے سامنے ابو بکر عمر کی بھی بات پیش کرنے کی جرات پر عذاب کا ڈر ہے. اور امت کا کیا حال ہے؟ امت کا حال یہ ہے کہ بزرگوں اور اماموں کے نام پر بٹوارا کر کے ان کے طریقے پر چلنے کو دین سمجھتے ہیں. جو ان کے ریفرنس, ان کے طریقے پر نہ چلتے ہو بلکہ انہیں کو کہا جاتا ہے تم تو بھٹک گئے. تو عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ نبی کا مقام اور نبی کی رسالت پر ہم رضامندی کا اعلان کرتے ہیں. اللہ کے دین سے راضی ہونے کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم راضی ہیں. اللہ کے دین سے ہم راضی ہیں. میرے بھائیو, جب ہم راضی ہیں کسی چیز سے تو ہمارے لیے کتنا آسان ہے. ہم جس سے خوش ہوتے ہیں, جس سے ہم محبت کرتے ہیں, دل سے محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, دل سے. جب ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, دیکھیے اولاد کے لیے ہر قربانی آسان ہے. آدمی کا بک جانا اس کے لیے آسان لگتا ہے, اولاد کی حفاظت کے لیے, اس کی صحت کے لیے, اس کی عزت کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے. دنیا میں جو بھی پیمانہ ہے ان کی سربلندی کا, اس کے لیے والدین ہر طرح کی قربانی دینا اپنے لیے آسان سمجھتی ہے. کیوں؟ محبت کرتی ہے ان سے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے محبت کریں اور کرنے والے ہوں تو کیا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگی؟ ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب ہم محبت کریں گے اللہ اور اس کے رسول سے اور سب سے زیادہ, تو اس کی حفاظت کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے لیں گے. آسان ہوگا اور لازم بھی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایک مومن سے اگر کہا جائے کہ تو کفر کر, تو کسی مورتی پر چڑھاوا چڑھا دے, تو اپنے آپ کو قتل ہونا گوارا کر لے گا. بوٹی مار دی جائے اس کی تو وہ گوارا کر لے گا. آگ کا الاؤ تیار ہو اور کہا جائے اس میں ڈال دیں گے ورنہ تو اس مورتی پر تو کچھ چڑھاوا چڑھا دے, تو کہے گا مجھے مارا جانا اللہ کی توحید پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی الوہیت پہ ایمان میں
یہ ہمارے لیے آسان ہے اپنی جان کے مقابل۔ آپ بتائیے ہم کتنا برداشت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ میرے بھائیو، آج جو مشکل ہو گئی، آج جو ہمارے آپ کے لیے، پوری کمیونٹی کے لیے جو مشکل ہو گئی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، وہ اس لیے کہ جو محبت مطلوب ہے وہ نہیں ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ راضی ہو بندہ، اور رضامندی میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں سنتوں کے لیے، سنتوں کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ سنت ہے تو ہم سنت سے راضی ہیں، ہم نبی سے راضی ہیں، تو آپ کی ایک ایک ادا ہمارے دل میں سب سے محبوب ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، جو سنت میں اسلام کا رنگ پھیلا ہوا ہے وہی رنگ ہمیں محبوب ہے۔ ایک مومن کو وہی رنگ سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی ہم کو کہ دین کے لیے تم جھکو، دین کے لیے سرنڈر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا، کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، ایسی بات کی وحی کی ہے جو تمہیں نہیں معلوم، میں وہ وحی تمہیں بتاتا ہوں، مجھے وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں بتاؤں، سکھا دوں۔ کیا وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آپ فرماتے ہیں، خطبے میں آپ فرما رہے تھے، آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے وحی کی ہے ایسی بات کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے آج، اور میں تمہیں بتا دوں اس بات کو۔ کیا وحی کی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وحی کی ہے کہ سارے لوگ متواضع رہو، سارے لوگوں کے اندر تواضع ہو، سارے لوگ جھکنے والے رہو، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے رہو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم رہو۔ یہ وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ تواضع پیدا کرو اور کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، کوئی فخر نہ کرے۔ کسی کو بڑا بنایا ہے تو اللہ ہی نے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے بیچ میں اگر یہ تفریق ہے تو یہ مصلحت اللہ کی ہے، اس حکمت کو ہم نہیں جانتے۔ تو کہا کوئی بڑا ہے تو چھوٹے پر فخر نہ کرے، اور اگر کوئی پاور رکھتا ہے، کسی کے پاس پاور ہے، کیسا بھی پاور، تو اس پاور کو استعمال کر کے ظلم نہ کرے کسی پر۔ کہا یہ وحی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ بتائیے یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کسی کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کا وہ فرما بردار نہ ہو تو یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہمیں دوسرے پر بڑائی کرنا صحیح نہیں ہے، بڑائی جو دی ہے اللہ کی، اس کے لیے اس کو جھک جانا چاہیے۔ کسی کو اللہ نے چھوٹا بنایا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے ہمارے سماج میں کمتر سمجھنے کا ذہن ہو، دماغ ہو، اور ٹریٹمنٹ اور برتاؤ ہو اس کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نازک جو صورتحال ہے سماج میں، یہ نازک جو ڈفرینسز ہیں، یہ در حقیقت آزمائش ہے ہماری۔ آپ یاد کیجئے وہ کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں میں جب غریبوں پر خرچ کرتا ہوں تو میرے دل میں بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، میں صاحب فضل ہوں، میں صاحب مال ہوں، اور اس کو جس پر خرچ کرتا ہوں اس کے تئیں میرے اندر بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، فضیلت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ سوچئے، آپ نے ناراضگی ظاہر کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم صاحب فضل ہو اور ایک آدمی صاحب حقدار ہے، ایک آدمی غریب ہے، تو تم صاحب فضل ہو تو اللہ نے تمہیں صاحب فضل بنایا ہے، اور جس کو حقدار بنایا ہے اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تم اس ناطے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کر سکتے، بلکہ تمہاری زندگی میں شکر گزاری آنی چاہیے، شکر گزاری آنی چاہیے کہ رب العالمین نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والے پر برتری جتانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تواضع دین ہے اس معنی میں کہ بندہ جھک جائے اللہ کے حکم پر، اور بندہ جھک جائے اپنے بھائیوں ایمان والوں کے لیے اور اپنی برادری کے لوگوں کے لیے۔ کس طور پر جھک جائے؟ شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ اسی لیے کہا تواضع دین یہ ہے۔ دین کیا ہے؟
آپ فرماتے ہیں بڑوں کو بڑا مانو، یہ دین ہے۔ بڑا کیسے مانے گا آدمی؟ خود آدمی بڑائی کے روگ میں اگر مبتلا ہو، بڑائی کی بیماری اس کو لگ گئی ہو، تو آپ بتائیے وہ کسی کو بڑا مانے گا؟ اسی لیے کسی کو بڑا ماننا یہ بھی دین ہے۔ کسی چھوٹے کے ساتھ محبت اور شفقت کا، اور اس کے ساتھ نرمی کا، اور اس کے حق کا اگر ہم حق کا اس کے دے سکتے ہیں تو دینا یہ بھی دین ہے۔ نہیں دے سکتا آدمی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہمارا ہی نہیں ہے جو اپنوں کے بیچ میں عزت والے بڑے جو ہوں ان کی عزت نہ کرے، اور جو اپنے میں چھوٹے ہیں ان کے ساتھ رحمت اور مروت نہ کرے۔ آپ فرماتے ہو ہمارا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے وہ۔ یہ دین ہے میرے بھائیو، یہ دین ہے۔ اسی دین کو سکھایا۔ جب ہمارا ہے، ہم میں چھوٹے بڑوں کے ساتھ تمیز یہ دین ہے، ان کے حقوق کا لحاظ یہ دین ہے، تو کہا اس چیز کو تم برتو۔ اور اپنے بھائی کو معاف کرنا، اپنے کسی بھائی کو معاف کرنا، یہ بھی دین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی معافی کی فکر مندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب ایک بندے کو اس کی فکر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کا میں محتاج ہوں، تو اپنے کسی بھائی کو معاف کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی معاف کیا اللہ کے کسی بندے کو تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا پیمانہ کیا ہے سماج میں؟ اگر ہم بدلہ لے سکتے ہیں اور معاف کر دیا تو ہماری عزت گھٹ گئی، یہ پیمانہ ہے۔ دین کا پیمانہ عزت کے بڑھانے میں کیا ہے؟ دین کا پیمانہ یہ ہے عزت کے بڑھنے کا ایک پیمانہ کہ آپ کہیں غلطی کر دیا کسی بھائی نے، کسی چھوٹے بڑے نے، تو آپ معاف کر دو، آپ معاف کر دو اس کو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کسی بندے کی عزت اللہ تعالیٰ معافی سے بڑھاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو آدمی جھک جائے حق کے لیے، جو آدمی نرم کر دے اپنے بھائیوں کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعہ اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اسے بڑا بنا دیتا ہے رب العالمین۔ آدمی اگر یہ سوچے کہ ہمارے لیے لوگ جھکے ہیں، اگر آدمی یہ سوچے کہ ہم سے غلط برتاؤ کسی نے کیا ہے، 2 لفظ غلط بولا ہے تو 4 لفظ میں اسے ہمیں جواب دینا ہے، تو عزت اس کی نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معافی عزت کے بڑھنے کا جینا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا بنایا ہے رب العالمین نے، تو لوگوں کے بیچ میں بڑا بنانے کی کوشش مت کرو، فخر مت کرو، یہ تمہارے بڑا بننے کا جینا ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا اپنے ان صحابی سے جنہوں نے اپنے دل کا خیال پوچھا تھا، ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ برتری کا عمل دکھایا تھا، انہوں نے پوچھا تھا میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے جن پر میں خرچ کرتا ہوں ان سے میں بہتر ہوں، برتری کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ ناراض ہوئے، کہا کہ جن کمزوروں پر تم خرچ کر کے اپنے دل میں برتری کا احساس پیدا کرتے ہو یہ غلط ہے، وہ جن پر تم خرچ کرتے ہو ان کی دعائیں تمہارے لیے کام آتی ہے، تمہاری مال اور تمہاری برتری اور غلبے کا وہ ذریعہ ہیں۔ میرے بھائیو یہ سبق ہے دین میں، ہم نے یہ سبق کتنا سیکھا اپنی زندگیوں میں اور کتنا برتتے ہیں۔ میرے بھائیو ہم سب کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ رب العالمین کی یہ تعلیم جو ہے، پہلے دیکھیے نبی کو ہے، نبی سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہی کرتا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ لِمَنْ الْمُؤْمِنِينَ لمن اتبعک للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے کہ جو مومن ہیں ان کے لیے اے نبی آپ اپنے آپ کو جھکائے رکھو، ان کے لیے نرم کیے رہو۔ آپ کتنے نرم تھے، آپ سوچئے آپ کتنے نرم تھے، اور آپ کی نرمی پر روب و دبدبہ کتنا تھا۔ مثالوں سے کتاب و سنت کا ریکارڈ بھرا ہوا ہے۔ مطلب یہ ریکارڈ بھرا ہوا، آپ دیکھیے ایک آدمی آ کے پیشاب کرنے لگتا ہے مسجد میں، صحابہ بے قابو ہو جاتے ہیں غصے سے، آپ فرماتے ہیں اس کو پیشاب کر لے دے دو۔ اس کے بعد اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں جاؤ ایک ڈول پانی لاؤ اور صاف کر دو مسجد کو، اور اس کے بعد اس کو بلاتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سکھاتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، اسے پاک صاف رکھنا ہماری ذمہ داری۔
وہ کہتا ہے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی پر رحم نہیں کرنا، یہ سارے تو میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ان کے جذبات تھے لیکن نرمی، ان کے جذبات مسجد کے اندر ناپاکی برداشت نہیں ہونے دیے انہیں، لیکن نبی کی ہدایت دیکھیے، نرمی کا اثر کتنا ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس سب کے لیے رحمت کی دعا کرو، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب کتنے مہربان تھے، کتنے نرم تھے صحابہ، اتنی نرمی کے بعد بھی اتنا روب و دبدبا ان کے دلوں میں رہتا تھا کہ ہمت نہیں کر پاتے تھے سوالات کرنے کی، سوچتے تھے کاش کوئی آتا اور پوچھتا تو ہم سب سنتے، اور گواہی دیتا ہے اللہ، ایسا بنایا تھا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ رحمت اور یہ رحم دلی اللہ کی طرف سے ہے محمد، جو آپ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جان نثار کرنے والے، نچھاور کرنے والے، یہ جو جھرمٹ ہے آپ کے ساتھیوں کی، یہ رکتے نہیں، یہ رکتے نہیں۔ آج دیکھیے ہمارا مسئلہ، ہم 10-20 لوگ بھی ایک دوسرے سے اس کے دین، اس کے فضل، اس کی بزرگی، اس کے تجربے، اس کے علم، اس کے تقوی کی بنیاد پر محبت کرنے والے نہیں نظر آتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے ٹوٹا ہے، دور ہے، بیزار ہے، اور ایک دوسرے سے فاصلہ بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو نبی کی سنت دکھا کر کے ہمیں تعلیم دی گئی کہ تمہارے اندر اگر شفقت ہو اور مشفقانہ برتاؤ ہو تو یہ تمہارے لیے پروانے بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دین ہے یہ، دین کے حساب سے ہمیں چل رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی کو بڑا بنایا، اللہ کا فضل مانے، کسی کو چھوٹا بنایا، اللہ کا فیصلہ مانے۔ اللہ کا فیصلہ ہے یہ، نہ چھوٹا ذلیل کیا جا سکتا ہے، نہ بڑا ادب اور احترام کی تعظیم کے سوا اس کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتوں میں تعظیم کی جا سکتی ہے، نہ اسے فخر کرنے کا حق ہے۔ یہ دین ہے میرے بھائیوں۔ اسی دین کی خصوصیات جب ختم ہوتی ہے ہمارے سماج میں تو میرے بھائیوں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو ہم نبی کی سنتوں پر ہیں، یعنی نبی کی سنتوں پر ہیں تو دین ہماری زندگیوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگوں کے لیے لالچی ہیں، لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے لالچی ہیں کہ یہ حق پر آتے، دین پر آتے، ہدایت پر آتے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاتے، اور ایمان والوں کے لیے بے پناہ مہربان ہے، بے پناہ۔ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک مسلمان لالچی ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کہ کاش یہ حق پر ہوتا، ہدایت پر ہوتا، لالچی ہوتا ہے۔ اسے وہاں بھی ظلم کرنے کی، جھوٹے پروپیگنڈے کی اجازت نہیں ہوتی جو منکر ہیں، اللہ کے کفر کی راہ پر ہیں۔ اور ایمان والے ایمان کے ساتھ چھوٹے بڑے ہیں، کم و بیش ہیں، اور کسی بھی قسم کی ان کے اندر خوبی ہے یا کمیاں ہیں، ان میں ان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ اصلاح کی۔ انما المومنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اصلاح ہوتی ہے، ان کے فکر ہوتی ہے ان کے اصلاح کی۔ ایک آدمی کے اندر عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ایک آدمی میں سنتوں کے خلاف بدعتیں ہیں، ایک آدمی نبی کی راہ پر چلنے کے بجائے بزرگوں اور اماموں کی راہ پر فرقے بنا کر کے چلتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ انہیں برا بھلا کہے گا، اس لیے یہ سب دیکھ کر کے اس کو بے چینی ہوگی کہ کاش یہ صحیح راہ پر ہوتا، کاش اس کے عقیدے صحیح ہوتے، سنتوں پر ہوتا، بدعتیں چھوڑ دیتا، فرقہ بندیاں چھوڑ دیتا، اس کی فکر کرتا۔ اور یہ فکر بندے کو متواضع بناتی ہے، متواضع کی بنیاد پر یہ فکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دین کی روشنی میں اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے دل کو حق کے سامنے جھکنے والا اللہ تعالی بنا دے، ہم سب کو اعراض سے بچائے، رب العالمین ہمیں فخر سے بچائے۔ ہمارے چھوٹے جو ہیں، ہم میں جو چھوٹے ہیں، ہم چھوٹوں کے ساتھ ہمارے بڑے جو ہیں اپنے آپ کو کسی وجہ سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانے، فضل مانے۔ حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی،
فرمایا تھا ھذا من فضل ربی، بولیاں سمجھتے ہیں وہ پرندوں کی، ان کے حکم پر شیطان غلامی کرتا ہے، ان کے حکم پر ایسے لوگ ہیں ان کے ماتحتی میں کہ پلک جھپکتے بلقیس کا تخت ان کی خدمت میں لے آتے ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ہم میں کتنی تمتراک ہے، کتنی کچھ بھی ہمارے بھائیوں میں، ہم میں کوئی بھی کمال، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑائی آ گئی تو ہم وہاں نہیں سنبھال پاتے۔ اسی لیے فرما برداری کرنا، تواضع کرنا، حکم کے سامنے جھکنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور کبر کرنا، کبر یہ شیطانی راہ ہے۔ حکم آیا اللہ کا آدم کا سجدہ کرو تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس کہتا ہے میں تو آدم سے افضل ہوں۔ وہ فرما بردار تھے، متواضع تھے، سرنڈر کر دیا، حکم تھا رب العالمین کا، اس نے عقل لگائی، تک بندیاں شروع کر دی۔ دیکھیے جتنے لوگ دین سے جڑ کر کے دین پر نہیں چلتے وہ تک بندیاں رات دن کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ساری قوم کو اس سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہمیں تواضع کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، رب العالمین اس اسلام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے جس اسلام کا معنی ہی سرنڈر کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرما برداری کے ساتھ جینے کی اور فرما برداری پر ہی مرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔